ٹھیک ہے. حضرت جو ہے یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، میں نے کیا بتایا تھا کہ ان کے وہ جب اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں 15ویں استاد کہتے ہیں چلو بھائی سبق سناؤ، اور وہ 15ویں سپارے پہ جا کے رکتے ہیں. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ جب وہ ان کی مدر جو ہے وہ پریگننٹ تھی، پریگننسی میں اوور آل اور ان کے بچپن میں انہوں نے 15 پارے جو ہے ان کی ماں نے حفظ کیے تھے، یا 15 پارے ان کی ماں نے پڑھے تھے، جس کی وجہ سے وہ 15 پارے اس بچے کے ذہن میں رہ گئے اور حضرت عبد القادر جیلانی جیسی اولاد پیدا ہو. ہماری آج کی ماں کی سوچیں دیکھیں، ان کے دماغ سے شوہر اور ساسیں نکلیں گی تو بچوں کی پرورش ہوگی نا بھائی. آپ خود سوچیں نا، میرے ذہن سے میری سوچ، میرے حقوق، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرا گھر، میرا اے سی، یہ نکلے گا تو بیٹا ہم آگے پرورش کریں گے. یہ میں اور میرا نکال دیں زندگی سے، آپ کی زندگی میں سکون ہو، لٹرلی سکون ہو جائے گا. پھر چاہے ارد گرد کے لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، آپ کو فرق نہیں پڑتا. اور میں نے ایسی لیڈیز دیکھی ہم نے زندگی، اور ایٹ دا اینڈ کامیاب وہی عورتیں ہوتی ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں، اپنا گھر بچا جاتے ہیں، بچے بچا جاتے ہیں، لیکن دونوں میں سے بیٹا ایک کا خاموش ہونا ضروری ہے. میں نے ایسے میلز بھی دیکھے ہیں جن کی وجہ سے گھر بچے ہوئے ہیں، اور میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جن کی وجہ سے گھر بچے ہوئے. تو دونوں میں سے بیٹا کم از کم، میرے ابو ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں بیٹا دونوں میں سے اگر ایک بھی صحیح ہونا گھر بچ جاتا. لیکن گھر اس وقت ٹوٹتا ہے جب دونوں خراب ہوتے ہیں. ایک ٹھیک ہوگا نا بچ جائے گا، گھر اس وقت ٹوٹے گا جب دونوں ہی خراب ہو. آپ رہنا بھی چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یہ بیٹا رشتہ ہی ایسا، پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر بہت مشکل ہو. تو دیٹ از دا بیسک تھنگ. معاف کرنا سیکھیں، روز معاف کریں، روز معاف کریں. یہ سوچ کے کریں کہ ایٹ دا اینڈ اللہ نے مجھے بہت کچھ دینا ہے، ایٹ دا اینڈ مجھے اللہ نے بہت کچھ دینا ہے. صبر کرنے والوں کو بیٹا اللہ بڑا کچھ دیتا ہے. سب سے بڑی چیز آپ کو ایک اچھی اولاد کی شکل میں بہت کچھ مل جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیٹا وقت کبھی رکتا نہیں، یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا. آفٹر میرج ہمیشہ میرے بڑوں نے مجھے ایک ہی بات سکھائی کہ بیٹا اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر کو ٹائم دو. کبھی امی ابو نے یا میری نانا نانی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آسما تم پڑھو لکھو بڑی کماؤ یا کچھ اس طرح سے. ایکچولی یہ میری پیچھے سے وہ ہوا تھا. دیٹس وائی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے آگے پڑھنا ہے یا لکھنا ہے. ہاں مجھے شوق ضرور تھا، میں لرننگ کرتی رہی سائڈ بائی سائڈ، بٹ فرسٹ پرائرٹی پیچھے سے اماں ابا نے کہہ کے بھیجا تھا کہ بیٹا تمہارے بچے اور تمہارا شوہر اور تمہارا گھر، دیٹ از یور پرائرٹی. اس کے بعد تم جو مرضی کرو. بیٹا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی لائف کو ہارمونائز کرتی ہے. کامیابی اس میں نہیں ہے کہ میں نے جاب کر لی ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آج میری گورنمنٹ جاب ہو گیا اس کے بعد میں نے ایم اے انگلش بھی کرنا ہے کیونکہ پھر مجھے 17ویں اور 18ویں اور پھر 19ویں گریڈ کی جاب مل جائے گی. یہ تھوڑی کامیابی ہے. یہ تو بیٹا وہ جسے کہتے ہیں لکیر کے فقیر، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی is a very different thing. A successful life is a peaceful life, mentally satisfied if you are. اگر آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ بی اے کر کے بھی مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، آپ ایف اے کر کے بھی ہوں گے، آپ 5 پاس بھی کر جائیں تب بھی آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، تب آپ کامیاب ہیں. کامیابی کا معیار آپ کی ڈگری پہ نہیں ہے، آپ کے پیسے پہ نہیں ہے، آپ کے اسٹیٹس پہ نہیں. اگر آپ انٹرنلی ایک اتنا بڑا محل ہے، ایک بادشاہ ہے لیکن وہ پریشان ہے، تو اس کی بادشاہت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کی بادشاہت اس کو سکون نہیں دیتی نا بیٹا، اس بادشاہت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جو مزہ فقیری میں ہے نا بیٹا وہ بادشاہت میں نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے فقیری اختیار کی. سمندر کے کنارے بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے تھے، تو ایک دن ان کا غلام آتا اور پوچھتا ہے شیخ سعدی سے، حضرت شیخ سعدی سے، کہ شیخ سعدی آپ وہ اتنا بڑا محل چھوڑ کے آپ ادھر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ویرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے لونلینس اختیار کر لی ہے،
تو آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ وہ نہیں ملتا جو مجھے یہاں پہ ملتا. تو بیٹا یہ اگر ایک بادشاہت کو بادشاہ ہو کے سکون نہیں ملا، اس کی بادشاہت کا کیا فائدہ؟ اٹ مینس کہ اگر ہم تاریخ میں سے اٹھا کے دیکھ لینا، بڑے بڑے باپ، بڑے بڑے لوگ، عظیم لوگ، انہوں نے درویشی اختیار کیا تو اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ درویشی ہی ہوتی ہے، یہ انسان کا جھکاؤ ہی ہوتا ہے، یہ اس کی عاجزی انکساری ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. مجھے اکثر خواتین کہتی ہیں، مطلب اگر فار ایگزامپل میں ویسے، ہم اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب میں ان سے فون پہ بات کرتی ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو عورت چپ ہی نہیں کرتی، یہ تو عورت چپ ہی نہیں کرتی، یہ تو میری بات نہیں سن رہی تو اپنے ہسبینڈ کی کیا سنے گی. لیکن وہ بار بار مجھے یہ کلیم کرتی ہے کہ میں تو بولتی کوئی نہیں، میرے ہسبینڈ ہی بولتے. ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، اور اگلا بندہ اگر میرے سے ناراض ہو رہا ہے تو وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں بحث در بحث کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جسٹیفیکیشن دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے. آپ خاموشی اختیار کر کے تو دیکھیں. وہ تعویذ وہ جو منہ میں رکھ لیتے ہیں، وہ لطیفہ سنا ہوا نا تعویذ والا، وہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں بیٹا سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.